بیماری بتائی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو مزید بڑھا کے کہ دیکھو خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر صحیح علاج نہیں ہوگا تو یہ بیماری رکنے والی بیماری نہیں، رکنے والی بیماری نہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج سچی توبہ ہے۔ اے اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ آج کے بعد میں خیانت نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد میں دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ آج کے بعد گالی گلوچ نہیں اختیار کروں گا۔ جتنی نفاق کی علامتیں ہیں ایک ایک کر کے اللہ یہ نہیں کروں گا، اللہ یہ نہیں کروں گا، اللہ یہ، سچی توبہ اگر کر لے گا اللہ نفاق سے نجات دے۔ ایک یہ علاج کا طریقہ۔ دوسرا علاج کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے بڑی پیاری پیاری اور مختصر دعائیں سکھائیں، دعائیہ کلمات سکھائے، اور ان میں سے ایک جملہ کتنا پیارا ہے اور کتنا آسان ہے۔ میں اور آپ اگر تھوڑا سا توجہ کریں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ حضور کی دعا کا پہلا حصہ، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر۔ بڑی پیاری دعا، یہ خوبصورت دعا۔ پوری دعا ایسی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور تو دلوں کی اندر کے راز کو جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بڑی پیاری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے عمل کو ریا سے، دکھلاوے سے پاک کر دے۔ یہ چار چیزوں سکھائی اس دعا کے اندر۔ لیکن کم از کم اتنا جملہ بھی انسان کے، اللہم طہر قلبی من النفاق، نفاق کے لیے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ عربی نہیں آتی، اپنی زبان کے اندر ہی اللہ میرے دل کو پاک کر دے، نفاق سے پاک کر دے۔ یہ دعا سکھائی، اس دعا کا اہتمام انسان کرے۔ دوسرا بات یہ سکھائی کہ عمل سے بھی بعض دفعہ انسان، اچھے عمل سے بھی انسان نفاق سے نجات پا سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کسی انسان کو توفیق ہوئی عمرے پہ جانے کی یا حج پہ جانے کی توفیق ہو گئی، وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، اگر وہ 40 نمازیں کتنے دن کی بنتی ہیں؟ 8 دن کی، 8 بجے 40، 8 دن کی 40 نمازیں امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو ان نمازوں کی برکت سے اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے نجات دے۔ 2 خوشخبریاں ہیں حدیث کے اندر۔ ایک خوشخبری یہ کہ اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے نجات دیں گے، کبھی وہ منافق نہیں مرے گا، جب بھی مرے گا تو موت آئے گی تو مومن ہی مرے گا۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشخبری یہ کہ اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات دیں گے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے۔ کتنی پیاری خوشخبری ہیں 2 کہ وہاں اگر موقع مل جائے تو 40 نمازیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر دیں۔ اچھا، یہاں پر بھی کوئی عمرے پہ نہیں جاتا، کوئی حج پہ نہیں جاتا، ظاہر سارے تو نہیں جاتے، تو یہاں والوں کو بھی محروم نہیں کیا، یہاں تھوڑا سا ایکسٹرا محنت بڑھا دی، کام وہی ہے، انجام وہی ہے، صلہ وہی ہے کہ کوئی آدمی 40 دن اپنی مسجد میں یا کسی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز ریگولر پڑھ لے گا تو یہ 2 خوشخبریاں اس کے لیے بھی ہیں کہ وہ نفاق کی بیماری سے نجات پا لے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات پا لے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، 2 خوشخبری۔ یہ علاج بتایا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ حساسیت سکھائی کہ دیکھیں اتنی مہلک ترین بیماری ہے کہ جس بیماری میں بعض مرتبہ کوئی دعا اثر ہی نہیں کر رہی۔ اور ایک عجیب مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے بنایا ہی شفا ہے ہی شفا، ان کا نام ہی شفا رکھ دیا۔ ان میں ایک تو میرے اور آپ کے سامنے پڑھی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کی شفا، یہ اہل ایمان کے لیے شفا۔ قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے، مومن اگر توبہ نہ کرے اور اپنی بیماری کا خیال نہ رکھے تو قرآن حکیم سے بھی اس کو شفا نہیں ملتی۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ اس کی اس بیماری کو اور بڑھا دے گا، اس لیے کہ توبہ کی طرف نہیں آ رہا، اپنا خیال نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ ان منحوس نشانیوں کی طرف، علامتوں کی طرف جا رہا ہے کہ جس سے نفاق اور بڑھتا ہے، اور جھوٹ بولی جا رہا ہے، اور دھوکہ دے جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، دنیا کی لالچ میں بھاگا پھر رہا ہے، اور دنیا کی لالچ کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ رہا ہے، اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، اپنے عقیدے کو بیچ رہا ہے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو بیچ رہا ہے، گویا کہ منحوس علامتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو قرآن حکیم جیسی کتاب سے بھی یہ شفا حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مثال، دوسری مثال، میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب کے لعاب، منہ کے اندر جو مادہ ہوتا ہے نا، لعاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سراسر شفا ہی شفا رکھی ہوئی تھی۔ اللہ، یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کی عظمت کی علامت بھی ہے کہ حضور کا لعاب دہن اتنا پاکیزہ کہ کھارے پانی کے کنویں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب تھوڑا سا گرایا تو پورا پانی میٹھا ہو گیا۔ اچھا، ہجرت کی رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا، اللہ کے محبوب میرے پاؤں کی ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈنس مار دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل رہے ہیں، زہر کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، ایڑی میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے سانپ جب کاٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہاں تو نہ کوئی ڈسپنسری تھی، نہ ہسپتال تھا، نہ کوئی لیبارٹری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کھول کے اب تھوڑا سا اپنا لعاب یوں اپنی انگلی کے ساتھ، مبارک انگلی کے ساتھ لگا کے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ایسا کیا تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ ایسا ہو گیا کہ جب کبھی کیسے درد ہوا ہی، کیسی شفا۔ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آنکھوں کی بیماری آ گئی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور حضور سے عرض کیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کے آنکھوں میں ایسے کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ یہ 3 مثالیں صرف میں نے آپ کو دی ہیں کہ کنویں کے اندر حضور کا لعاب جائے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، اور صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو دکھتی ہوئی زہر والی ایڑی تندرست ہو جائے، دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگے تو حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ لیکن ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ڈال رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی ڈال لو کچھ نہیں ہونا، جتنا مرضی ڈال لو کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، لعاب بھی ڈال دیا، اچھا اور کام کرتا ہوں، اپنے وزن مبارک سے کرتا اتار کے تو جس کے منہ میں لعاب ڈالا اس کو اپنا کرتا بھی پہناتا ہوں، اپنا کرتا بھی پہنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں ہونا۔ آپ اندازہ تو کریں، کرتا کس کا؟ امام الانبیاء کا۔ لعاب کس کا؟ امام الانبیاء کا۔ اچھا، لعاب بھی ڈال دیا، کرتا بھی پہنا دیا، اچھا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کرتا ہوں میں کھڑے ہو کے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔
اللہ اکبر، نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا ہوں اور پڑھا دی اور نماز جنازہ جب پڑھا لی تو تب اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اللہ اکبر، آیت دیکھیں، لعاب بھی ڈال دیا۔ عبداللہ ابن ابی کی بات کر رہا ہوں، منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ نفاق کتنی بری بیماری، کتنی خطرناک بیماری، کتنی منحوس بیماری، اور ایسی بیماری کہ جس کے نقصان کا ازالہ ہی نہیں ہو رہا۔ حضور نے لعاب بھی ڈالا، کرتا بھی پہنایا اور نماز جنازہ بھی ادا کی، تو ادا کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد کسی منافق کی میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہی کوئی نہیں، نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، آپ ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف حضور کی شفقت کا اندازہ لیں، کسی طرح بچ جائے، کسی طرح دوزخ سے بچ جائیں، کس طرح کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں ظاہر کر کے فرمایا کہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کو اگر اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور بیماری والا شخص اپنی پرہیز نہ کرے تو پھر امام الانبیاء کا لعاب، امام الانبیاء کا کرتا مبارک اور امام الانبیاء کی استغفار اور بخشش کی دعا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفاق کتنی بری بیماری ہے جس کو اللہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جس بیماری کو اللہ بڑھا دے، بھلا اس بیماری کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس بیماری کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس بیماری کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے اور بری حسنوں کی وجہ سے اس بیماری کو بجائے کنٹرول کرنے کے یا ختم کرنے کے اور بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ دین کو جھٹلاتے ہیں، شریعت کو جھٹلاتے ہیں، بندوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ بندوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں آمنا، اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ مومن شومن کچھ نہیں، ان کی زبانیں صرف حرکت کرتی ہیں، دل حرکت نہیں کرتا، کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کرنے کا۔ تو یہ تیسری آیت ہے منافقین کے بارے میں، 13 آیات مسلسل آ رہی ہیں اور مسلسل انشاءاللہ العزیز ان 13 آیات کی تفصیل ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ نفاق کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا